بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت پاکستان بدترین دہشت گردی کی زد میں ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، پاکستان نے جوابی کارروائی کی۔ پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان صلح صفائی کے لیے قطر اور پھر ترکیہ میں مذاکرات ہوئے، لیکن یہ ناکام ہوئے۔ پاکستان نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ اگر پاکستان کی حدود میں دوبارہ کوئی اس طرح کی دہشت گردی ہوئی تو پاکستان جوابی کارروائی کرے گا، لیکن ابھی کارروائی تو نہیں ہوئی۔ لیکن وانا میں ایک واقعہ ہوا، وہاں بھی پتہ لگا کہ افغان دہشت گرد ہیں۔ جو واقعہ ضلع کچہری اسلام آباد میں ہوا، اس میں بھی ایک افغان دہشت گرد ملوث تھا جس نے خودکش دھماکہ کیا۔ تو ناظرین کرام، قبل سے اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں۔ آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، دہشت گردی کوئی ایک دن کی نہیں ہے، اس کے پیچھے 40 سال کی ایک تاریخ ہے۔ پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد لوگ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کے افسر اور جوان اتنی زیادہ تعداد میں شہید ہوئے ہیں کہ پاک بھارت جنگوں میں بھی نہیں ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان سورس بنا ہوا ہے دہشت گردی کا۔ وہاں پر انڈیا، وہاں پر وہ دوسرے لوگ جو کہ داعش کے لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اس سرزمین کو استعمال کرتے ہیں۔ 3 سال پہلے جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو ایک تاثر یہ تھا یہ پاکستان کی مدد سے جو قائم ہو جائے گی اور اسٹیبلش ہو جائے گی اور پاکستان کو کوئی ریلیف ملے گا۔ لیکن پاکستان کے بارے میں وہی رویہ ہے جو 1947 میں اس وقت کے افغانستان کے حکمران کا تھا، ظاہر شاہ کا جو تھا، اور اس کے بعد ایک پوری طویل فہرست ہے ان کے حکمرانوں کی کہ وہ ہمیشہ پاکستان کو لان تان کرتے رہے، پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے۔ ہمیشہ کبھی ڈیمنڈ لائن کا شوچا جوڑ دیتے تھے، کبھی وہ اپنے مہاجرین یہاں بھیجتے رہتے تھے۔ اگر افغانستان میں امن ہے اور وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں تو ہمارے افغانستان کے بھائی یہاں جو 40 سال سے ہمارے مہمان ہیں وہ واپس جانے میں ان کو کیا حرج ہے؟ اب ہمارا مطالبہ درست ہے کہ آپ کھاتے بھی پاکستان کا ہیں، پہنتے بھی پاکستان کا ہے، ملازمت یہاں کرتے ہیں، کماتے بھی یہاں سے ہیں، لیکن آپ وہ کام کرتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، اس میں آپ حصے دار ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو افغانستان کے لوگ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے ہمارے دشمن ہیں، ہم جبکہ ان کو اپنا دوست، اپنا محب سمجھتے ہیں اور ہم نے ان کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ ہم نے ان کے لیے ٹرانزٹ جو ٹریڈ ہے وہ اس کا کھولا ہوا ہے، حالانکہ اس کے ذریعے بے پناہ سمگلنگ ہوتی ہے۔ اب پاکستان نے تھوڑا سا ہاتھ سخت کیا ہے، پاکستان سختی کرے گا۔ پاکستان کو چاہیے بھی کہ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو کچلنے کے لیے وہ اپنی پوری قوت استعمال کرے۔ اب تازہ ترین جو 2 واقعات ہوئے ہیں، یہ بڑے انف از انف والی بات ہے، یہ اب ناقابل برداشت ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ جب تک کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت کے دماغ سے یہ بات نکلے نہیں گی کہ وہ پاکستان کی مسلح افواج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہذا اسے اپنے رویے اور اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانا پڑے گی۔ وہ پاکستان کے خلاف کوئی جو دہشت گردی تو وہ کر سکتے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جناب گوریلا وار میں اپنا کوئی کردار ادا کر لیں، لیکن کنونشنل لڑائی وہ پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ پاکستان کے پاس جو فوجی قوت ہے اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان نے مجبور ہو کر افغانستان میں کارروائی کی تو بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ افغانستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ عقل کی بات کرے۔ ایک پرامن افغانستان پاکستان کی بھی ضرورت ہے، لیکن اگر افغانستان پراکسی وار لڑتا رہے گا بھارت کے آشیرواد پر
تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیں ڈیویڈ لائن کا تو انہوں نے ایشو بنا لیتے ہیں جب کورٹ کھڑا کرتے ہیں، اب انہوں نے کشمیر کے ایشو پر بھی بھارت کی سپورٹ کی ہے، اور بھارت کے ساتھ انہوں نے کہا یہ ان کا حصہ ہے، ان کا ہے، جس پہ پاکستان کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو کیا پاکستان 40 لاکھ افغانوں کی مدد بھی کرتا رہے، انہیں پالتا بھی رہے، اور ان کو پاکستان میں کام کرنے کا موقع بھی دے، اور پھر وہ پاکستان کے خلاف پراکسی وار میں حصہ بھی لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی حکومت کو اس ایشو پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کوئی نرمی اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پاکستان کو پوری قوت کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور اس بیچ کو ایک بار ختم کر دینا چاہیے۔ اگر افغانستان میں تارا پورا جو ہوا تھا، واقعات جو بنائے تھے امریکہ نے، تو کیا پاکستان نہیں بنا سکتا؟ وہاں پر ایک شخص بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتا ہو۔ ہمیں ان کی قوت کو کچلنا ہے، روکنا ہے، اور اگر وہ شرافت سے اور اسلامی رواداری سے وہ باز آ جائے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ان کے معاملات کو ان پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پاکستان کے معاملات پر میں مداخلت کرتے رہیں گے اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی پشت پناہی کرتے رہیں گے، تو پھر یہ زیادہ عرصہ تک ہم قبول نہیں کر سکتے، نہ ہی برداشت کر سکتے ہیں، اور ممکن ہے پاکستان کو بہت جلد کارروائی کرنی پڑے۔ یہ افغانستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں، ہم آپ کے ملک کو جو آپ کے لیے کوئی سرزمین نہیں ہے جہاں سے آپ سمندر ہو، آپ کو پاکستان کی طرف سے تمام سہولیات دی جاتی ہیں، آپ کو ٹریڈ یہاں سے ملتی ہے، آپ کی تجارت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ سنا ہے کہ افغانستان کے وزیر تجارت نے کہا ہے کہ 3 ماہ آپ اپنے معاملات درست کر لیں، پاکستان کے ساتھ تجارت نہ کریں، ختم کر دیں۔ تو جہاں کریں گے سمجھ آ جائے گی، جو سب سے قریب ترین جگہ ہے وہ پاکستان ہی ہے۔ اسی سرزمین سے ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ اگر انہوں نے کوئی بیوقوفی والا کام کیا تو پھر ان کے لیے تو اور مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ساری اسمگلنگ افغانستان کے لیے جو ہوتی ہے وہی مڑ کر پاکستان میں واپس آتی ہے۔ اس کا انہوں نے ایک طریقہ کار بنا رکھا ہے، ان کا اور کمائی کرنے کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں حکومت پاکستان کے اس معاملے میں مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، وہ پاکستان کو ایک محفوظ پاکستان بنانے کے لیے جو اقدامات کریں۔ شکریہ۔